اللہ تعالیٰ یہ علم براہ راست دیتا ہے یا کسی بندے کے ذریعے دیتا ہے، تو یہ دونوں ہی طریقے ہیں۔ بعض اوقات بغیر سبب کے بھی علم آ جاتا ہے۔ ایک بادشاہ تھا، اس کے ہاں اولاد نرینہ نہیں تھی، یعنی بیٹا نہیں تھا۔ اس نے دیکھا کہ وقت آخری آ گیا ہے اور ولی عہد نہیں ہے۔ ایک دن اس کے دل میں خیال آیا کہ اسی صف میں سے ایک بچہ چن لوں اور اسے ولی عہد بنا کر چلا جاؤں۔ دنیا کے کام تو دنیا میں ہوتے ہی رہتے ہیں، تو اس نے فیصلہ کیا کہ آج رات ولی عہد چنوں گا۔ رات کو وہ ولی عہد کی تلاش میں نکلا۔ اس نے دیکھا کہ مٹی پر ایک بچہ سویا پڑا ہے۔ وہ ایک یتیم بچہ تھا جو بھوک سے مارا ہوا سو گیا تھا۔ بادشاہ کے دل میں بات آ گئی کہ یہی بچہ ولی عہد ہونا چاہیے، تو وہ بچہ بادشاہ کو پسند آ گیا، تو اس نے حکم دیا کہ یہی بچہ ولی عہد ہوگا، اس کو اٹھا لو۔ جب بچہ صبح جاگا تو وہ اس سلطنت کا ولی عہد تھا۔ تو نہ تو کوئی اس بچے کا استحقاق ہے اور نہ کوئی ذریعہ اور نہ کوشش، اس کو یہ سب ایسے ہی مل گیا۔ اس سلسلے میں ایک اور بزرگ لوگ مثال دیتے ہیں کہ یہاں لاہور میں ایک بزرگ تھے۔ وہ بزرگ دریائے راوی میں پانی کے اندر کھڑے ہو کر قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ وہ صبح کھڑے ہو جاتے اور شام کو قرآن شریف کی منزل پوری کر کے واپس تشریف لے آتے۔ وہ پیدل چلتے ہوئے بادشاہ کے قلعے کے پاس سے گزرتے تھے، کیونکہ ان دنوں دریا قلعہ کے ساتھ بہتا تھا۔ ایک دن بادشاہ سلامت نے سوچا کہ اس درویش کی بڑی شہرت ہے، اس سے یہ پوچھا جائے کہ یہ فقیری کا علم آپ کو کیسے ملا، براہ راست ملا یا سبب سے ملا یا وسیلے سے ملا؟ تو بادشاہ سلامت نے حکم دیا کہ درویش کو اس تو احترام سے بلایا جائے۔ لوگ درویش کے پاس آئے، اس کی خدمت میں بادشاہ سلام کا ادب کے ساتھ گزارش کی کہ آپ تشریف لائیں، بادشاہ آپ کو نیاز مند ہے، آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہے۔ درویش ٹالتا ہی رہا۔ پھر ایک دن بادشاہ نے کہا کہ مجھے جو ہے سیڑھیوں کے رستے سے چڑھنا نہیں آتا، بادشاہ سے کہو کہ وہ کھڑکی کے رستے سے ایک پالکی نیچے بھیج دے، میں اس میں بیٹھ جاؤں گا، آپ اس کو اوپر کھینچ لینا، تو اس طرح بادشاہ کے پاس پہنچ جاؤں گا۔ بادشاہ نے پالکی بھیجی اور درویش کو اوپر کھینچ لیا گیا۔ وہ آگے تو بادشاہ جو ہے کہنے لگا کہ میں نے آپ کو بلایا ہے اور آپ کو بڑی تکلیف دی ہے، لیکن آپ میرے ایک سوال کا جواب ضرور دیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ آپ کو یہ ولایت اور فقیری کیسے ملی؟ اس درویش نے فرمایا، میں تو آپ کے گھر میں جواب دے کر آیا ہوں، یعنی اس کا جواب تو میں نے پہلے ہی آپ کو دے دیا ہے۔ بادشاہ کہنے لگا کہ میں سمجھا نہیں ہوں کہ آپ نے کیسے جواب دیا ہے؟ درویش نے کہا کہ میں قلعے میں سیدھے رستے سے نہیں آیا ہوں، یعنی محنت والے رستے سے، بلکہ میں نے آپ کو کہا کہ پالکی بھیج دیں، جس طرح آپ نے مجھے بلا لیا، اوپر کھینچ لیا، اسی طرح اللہ نے مجھے اپنی طرف بلا لیا اور اللہ نے یوں مجھے عرفان عطا فرمایا۔ یعنی ایک تو یہ طریقہ ہے کہ آپ وظیفہ پڑھتے جائیں اور محنتیں کرتے جائیں تو پھر نتیجہ نکلے گا۔ جیسے فصل کا موسم آتا ہے کہ چیت آئے گا تو فصل پکے گی ورنہ نہیں پکے گی۔ ایک اور طریقہ یہ ہے کہ بنی بنائی چیز آپ کی جولی میں ڈال دی، تو ایسا طریقہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات کچھ بنانا پڑتا ہے اور بعض اوقات بنا بنائے جو ہے بن بنائے مل جاتا ہے، تو یہ دونوں کام اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ بعض اوقات آپ کو بنانے کا شعور دے، وسیلے کا شعور دے دے، اور بعض اوقات بے سبب ہی کرم کر دے۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور وہ جس کو چاہتا ہے بے حساب اور بے سبب دیتا ہے، کیونکہ وہ مسبب اور اسباب کو کریٹ کرنے والا ہے۔ خود بھی اسباب کے ذریعے سے دے سکتا ہے، اسباب کے بغیر بھی دے سکتا ہے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس میں دونوں ہی طریقے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خود بھی عطا کر سکتا ہے، انسان کو کسی وسیلے سے بھی دے سکتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہو۔